الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستره الله ستره يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے محترم بھائی دوستوں، حدیث کے سلسلے میں وہی موضوع کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کن لوگوں کو جہاں پر اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جگہ نصیب فرمائیں گے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے عیبوں کو، ایک دوسرے کی برائیوں کو چھپانے والے ہیں. من سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو لوگ کسی کے عیب کو چھپائیں گے اور کسی کے برائی کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائی کو اور ان کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ چھپائیں گے. اور جو لوگ کسی کی برائی کو ظاہر کریں گے، کسی کے عیب کو اچھالیں گے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے عیب کو اور ان کی برائی کو ظاہر کریں گے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس حدیث کو جب بیان کرتے تھے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 50 سال تک بخاری شریف کا درس کیا ہے. 50 سال تک. اس سے ہم اندازہ لگائیں جس کو اللہ تعالیٰ یہ خوش نصیبی نصیب فرماتے ہیں کہ ان کو اتنا اللہ تعالیٰ حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب جب اس حدیث کو بیان فرماتے تو حضرت فرماتے کہ بھائی اس حدیث پر تو میرا تجربہ ہے، ایسے کسی حدیث پر تجربہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس حدیث سے ثابتہ پڑ گیا ہے کہ کیسے جو آدمی کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ اس عیب کے اندر کیسے مبتلا کر دیتے ہیں. حضرت کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میرے والد صاحب، ان کے والد صاحب بڑے بزرگ گزرے، مولانا یحییٰ صاحب، ان کے والد صاحب کے مولانا یحییٰ صاحب، وہ بھی حدیث پڑھاتے تھے. انہوں نے اپنی اولاد پر محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد کو محدث بنایا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی جب اخیر عمر پہنچی، بڑھاپے کی کبیر سنی میں میرے والد صاحب پہنچ گئے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے میرے والد صاحب. لیکن جب حدیث درس دیتے تو پان کھاتے تھے. تو میں نے دل میں تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرے والد صاحب، بدگمانی میں نے کہا کہ میرے والد صاحب اتنی عمر کی، ان کو پان کھا کے حدیث بیان کرنے کی ضرورت کیا؟ نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت کہتے ہیں کہ بس میں نے یہ بدگمانی کی اور لوگوں سے کہنا شروع کیا، جیسے ہماری عادت ہے کہ کسی کے عیب کو دیکھ لیا
تو بس کہتے پھرنا، لوگوں کو کہتے پھرنا، چھپانے کی عادت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی کے عیب ظاہر ہو جائے، بس لوگوں میں اس کا چرچا شروع کر دیں۔ یہ ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی حدیث پڑھاتا تھا اور میں اپنے وقت کی اتنی حفاظت کرتا تھا کہ میں دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا تھا کتاب پڑھنے کے لیے، اور رات کا کھانا میری ہمشیرہ یعنی میری بہن وہ رات کا کھانا مجھے کھلا دیا کرتی، اتنا اپنے آپ کو مشغول کر رہا تھا۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کو اتنا بھی فرصت نہیں تھا، تو ان کی اگر زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اپنی زندگی میں، ایسے حدیث کی کتابیں کہ مکہ اور مدینہ میں وہاں کے مدارس میں درس ہے، اور وہاں کے ائمہ ان کی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں۔ جب ایک حضرت وہاں پر تشریف لے جاتے تو پھر وہ لوگ بھی ان کا ادب احترام کرتے، وہاں کے ائمہ ان کے سامنے دو زانو بیٹھے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو عزت دی۔ آج بھی انہی دنوں میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب پہنچے ہوئے ہیں مدینہ میں، مکہ میں، تو عرب حضرات ان کا اکرام کر رہے ہیں۔ عرب حضرات ان کے سامنے دو زانو بیٹھے رہے کہ یہ مدنی خاندان کے لوگ ہیں، یہ ہندوستان سے آئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے حدیث پھیلا، جن کے ذریعے سے لوگوں کو حدیث کا علم حاصل ہوا۔ پھر اس طریقے سے حضرت اپنا تجربہ بتا رہے تھے کہ جب میں ٹھیک میری بھی بڑھاپے کی عمر پہنچی تو میری بھی عادت ہو گئی، مجھے بھی لت پڑ گئی کہ جب تک میں پان نہیں کھاتا تھا تب تک حدیث کا درس نہیں دیتا، اور پان کھانے کی عادت ایسی لگی کہ اس کے بغیر مجھے رہا نہیں جاتا تھا۔ تو بتایا کہ یہ دیکھو، ایک دوسرے کی بدگمانی کرنے کی وجہ سے، ایک کے ایک کو ظاہر کرنے کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی، کیونکہ حدیث ہے کہ تم کسی کے ایک کو ظاہر کرو گے، یا جو کوئی گناہ میں جس گناہ میں مبتلا ہے اگر اس کو تم عار دلاؤ گے تو مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہو کے رہو گے۔ بہت سے لوگ بیچارے گنہگاروں کو عار دلاتے ہیں، گنہگار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ سے نفرت کرنا چاہیے لیکن گنہگار سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اگر گنہگار ہے اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسا گنہگار، یہ وہ، اس سے نفرت نہیں کہا، گناہ سے نفرت ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شرابی کبابی آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہدایت کیسے ملی؟ حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ ایک شرابی کبابی شراب اور کباب میں مست تھا، یہ جوانی کا ان کا عالم تھا، بس مخلوق کی خدمت کا جذبہ تھا۔ شرابی جب شراب پی لیتے ہیں تو ان کے بعد منہ سے رال وغیرہ ٹپکتا ہے اور وہ بے ہوش پڑ جاتے ہیں، تو یہ اپنے رومال سے اس کے رال کو صاف کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس طریقے سے اس کی خدمت بھی کر رہے تھے۔ حالانکہ شرابی سے لوگ کتنا دور بھاگتے، اگر کوئی شرابی پتہ یہ شراب پیتا ہے تو لوگ اس کے قریب نہیں جاتے، لیکن انہوں نے ان کے گندگی کو صاف کیا اور پھر اللہ سے دعا مانگنا شروع کیا، اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے ان کی گندگی کو دور کیا بظاہر، اے اللہ تو حقیقت کے اعتبار سے ان کی زندگی کو صحیح کر دے،
ان کی زندگی کو درست کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بشر ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے بشر ہانی رحمۃ اللہ علیہ بنا. تو گنہگاروں سے نفرت نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو اپنے سے قریب کرنا چاہیے. ہم لوگ تو بظاہر جو دنیوی اعتبار سے گندے رہتے ہیں ان سے بھی نفرت کرتے ہیں. کوئی گندا میلا کچیلا، شریعت نے تو صفائی کا حکم دیا ہے کہ صاف ستھرے رہو. یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ آدمی گندا سندا رہے، بلکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ صاف ستھرا رہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کپڑا صاف ستھرا رہتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب یہ گندا ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا یہ بند کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام کو یہ حکم دیا گیا کہ امام بھی صاف ستھرا کپڑا پہنے، تاکہ مقتدی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تعفن نہ ہو. یہ شریعت کا، یہ پاکیزگی کا، یہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ صفائی ستھرائی اچھائی اور پاکیزگی کے ساتھ اس طریقے سے رہو. بلکہ یوں فرمایا کہ تمہارا ظاہر ٹھیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو بھی ٹھیک کرے گا. ہمارا ظاہر اگر ٹھیک رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو بھی، ہمارے اندرون کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے. تو یہی بزرگ اللہ والے حضرت شیخ الحدیث صاحب ہی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بھنگی آیا. بھنگی دیکھو جو بیت الخلا وغیرہ صاف کرتے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر غیر ہوتے ہیں. دیکھو اگر بھنگی آئے ہمارے مسجد میں ہم ان کو نکال دیں گے کہ یہ گندا آدمی آ گیا، بھلے مسلمان. لوگ اس کے بازو میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے. لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب جب وہ بھنگی آیا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب بھنگی کو اپنے سے قریب کیا اور اس کے بعد اس کو کھانا بھی کھلائے. ہم تو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، ہم کو خود کے ہو جائے گا، لیکن حضرت نے اپنے ساتھ بٹھایا. وہ تعجب میں تھا کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے، اور یہ مجھے اپنے اتنا قریب بٹھایا اور کھانا اپنے دسترخوان پر کھلایا. وہ تعجب بھی کر رہا تھا. حضرت نے اس کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلایا، اور جو لقمہ بچا حضرت یہ سمجھ کر کہ کسی بھی جھوٹے میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھنا ہے، جھوٹے میں شفا رکھنا ہے، حضرت نے کھا لیا. یہ منظر وہ دیکھ رہا تھا. بھنگی تھا، ماننے کے لیے نکلا تھا. اس کی بیوی بھی اس طریقے سے پیچھے بیٹھی تھی. اس نے جب یہ سارا کارگزاری سنایا تو اس کی بیوی نے، اس کے اہلیہ نے کہا کہ ایسا ہے اسلام اور ایسا ہے دین. تو اس نے کہا کہ ہم سب چلو کلمہ پڑھتے ہیں. دیکھو یہ حسن عقیدہ. تو اس کے پورے گھر نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے پورے گھر نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا. اس لیے کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. ہمارے شریعت میں، ہمارے اسلام میں سب کو ایک ساتھ دیکھنے کو کہا، نفرت ایک دم منع کیا. تو خیر یہ حدیث پر ایک واقعہ میں سنا کے ختم کرتا ہوں کہ کسی کے ایک کو نہیں ظاہر کرنا چاہیے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ گشت کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنا یہ ایمان و یقین بنا لیا تھا کہ مجھے بس مخلوق کی خدمت کرنا ہے عبادت کے ساتھ ساتھ. وہ کہا بھی کرتے تھے کہ میری حکومت کے وقت میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا.
ان کے زمانے میں کتے بھی بھوکے نہیں رہتے تھے، کتوں کا بھی وہ خیال کیا کرتے تھے۔ تو ایسے گشت لگاتے لگاتے ایک گھر پر پہنچے تو گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، طبلے کی، ہارمونیم کی، اس طریقے سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت وہاں پر رک گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چھلانگ لگا کر اس کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھے بڑے میاں وہ اس طریقے سے ایک عورت وہ گانا گا رہی ہے اور یہ سن رہے ہیں اور طبلہ بجا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ لگا کر چڑھ تو گئے، لیکن پہلے کے جو مسلمان یا کوئی بھی وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ امیر المومنین۔ فوراً کہا کہ امیر المومنین میں نے تو ایک گناہ کیے اور آپ نے 3 گناہ کیے، میں نے ایک گناہ کی اور آپ نے 3 گناہ کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ وہ 3 گناہ کیا کیے میں نے؟ تو بڑے میاں قرآن کی آیتوں سے ان کو بتایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت، اے ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ بلکہ فقہا کہتے ہیں اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ گھر میں بھی اجازت لے، چلو مبہم انداز میں سلام کر لیں یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر دیں جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ گھر والے آ رہے۔ مستورات ہوتی ہے، گھروں میں خواتین ہوتی ہے، وہ کس حالت میں ہو، اس لیے اپنے گھر میں بھی جائیں کھکھار کر یا کوئی بھی ڈائریکٹ اس طریقے سے گھر میں نہ چلے جائیں، بلکہ اجازت لے کر، یہ قرآن کا حکم ہے، اجازت لے کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کان پکڑا، ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی تجسس نہ کرو، کسی کی ٹور میں نہ رہو۔ کون کیا کرتا ہے، ٹور میں نہ رہو۔ ہمیں سب کے بارے میں پتا ہو، یہ جو بیٹھک ہوتی ہے نا بہت بری بات ہے، ہر جگہ یہ بیٹھک جو ہوتی ہے، دیکھو رمضان کو مبارک مہینہ پھر بھی سب بیٹھے نظر آئیں گے اپنے گھروں کوچوں پہ، وہاں پر بیٹھے رہیں گے، اور یہ پوری دنیا میں تقریباً سے، اور اس سے برائی پہ اب سب محلے والے بعضے تو کہاں سے کتنی دور سے آتے ہیں وہ بیٹھک میں شریک ہونے کی۔ بیٹھک میں عجیب بات، کوئی کیا چھڑے گا، کوئی کیا چھڑے گا، کوئی کیا چھڑے گا، کوئی تو ایسی سیاست کی بات کرے گا کہ یہی امریکہ کا یہ صدر بنے گا، ایسی بات کرے گا، اس کو پوری دنیا بھر کی باتیں مانیں، یہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، یہ تبصرہ وہ تبصرہ، اور خود کا ٹھکانہ ہے، خود کے گھر کا بھی ٹھکانہ ہے، لیکن باتیں ایسی بڑی بڑی وہ کرے، اس میں غیبت ہو ہی جاتی ہے، بھلے دین کی بات سے شروع کرے، یہ اس میں غیبت ہو ہی جاتی ہے۔ تو پھر اس طریقے سے منع کیا کہ کسی کی تجسس مت کرو، کون کیا کر رہا ہے، کس کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے نوجوان اس کی بہن وہاں چلی گئی، اس کی بیٹی یہاں چلی گئی، اس کی عورت وہاں، تم کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت؟ تم اپنے گھر کی رکھو، دوسرے کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ یہ ہے تجسس۔ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ آپ نے تجسس کیا،
تصریف کی۔ پھر انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کو حکم ہے کہ عیبوں کو چھپائے، آپ نے میرے عیبوں کو ظاہر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کہا ٹھیک ہے، پھر وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلے آئے۔ طاقت تھی، قوت تھی، برا ہاتھ میں تھا، مار دیتے، کچھ بھی کر دیتے، لیکن سمجھ گئے کہ غلطی میری ہے، کچھ کہا نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گنہگار کو کچھ نہ کہو وہ پشیمان ہو جاتا ہے، وہ توبہ اندر اندر کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ 1-2 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مسند خلافت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہ بڑے میاں آئے، کہنے لگے آپ نے پہچانا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاں ہاں میں نے پہچانا۔ تو یہ قصہ کی طرف یاد دلائے کہ آپ مجھے پہچانتے، وہی لوگ میرے گھر پر آپ آئے تھے؟ ہاں ہاں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ، میں نے کسی کو تمہارے عیب کو نہیں کیا، کسی کو ظاہر نہیں کیا۔ تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ اسی دن سے میں نے سچی پکی توبہ کر دی اور میں کبھی بھی اس گناہ کے قریب ہوں۔ یہ ہے ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا، ایک دوسرے کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرنا۔ تاریخ میں واقعات میں لکھے گئے ہیں، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک میاں بیوی تھے، اس میں ایک نامرد تھے، یعنی کبھی عورتیں بھی اس قسم کی ہوتی ہیں، کبھی مرد بھی ہوتی ہیں، کہ جو ان کے اندر عورت اس میں باج پن ہوتا ہے اور مرد وہ نامرد ہوتا ہے۔ تو اس میں اس طریقے سے جو عیب تھا ان کے اندر، انہوں نے پوری زندگی نکال دی لیکن کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کیا، طلاق نہیں لیا۔ حالانکہ شریعت اجازت دیتی ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے میاں بیوی کی لائن سے، نامرد ہے یا اس باج ہے، تو فقہا کو بیچ میں رکھ کے اس طریقے سے طلاق میں لیا جا سکتا ہے۔ لیکن احسن طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپاؤ۔ تو انہوں نے اپنے میاں بیوی کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور پوری زندگی کی مرتے دم تک اس طریقے سے ایسے ہی میاں بیوی کی طرح سے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا کر ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔